یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اندرون راولپنڈی کے ایک قدیم محلے میں رہتی تھی۔ ہمارا محلہ شہر کے ان علاقوں میں شمار ہوتا تھا جہاں زندگی آج بھی کئی سال پیچھے چل رہی ہے۔ تنگ گلیاں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے پرانے مکان، جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی دیواریں، بارش کے بعد کیچڑ، بجلی کی الجھی لٹکتی ہوئی تاریں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے تنگ گھر جن میں خاندان کے 10 افراد مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے علاقے میں پانی کی سہولت بھی مشکل تھی۔ میں اکثر پانی بھرتی تھی، لکڑیوں پر کھانا بناتی کیونکہ یہاں گیس نہیں تھی۔ پچھلی رات راولپنڈی میں بہت شدید بارش ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کے باہر نالی بارش کے بعد گندگی سے بھر گئی تھی۔ صبح جب میں گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ بڑے بڑے شاپر، پلاسٹک کی بوتلیں اور محلے کا سارا کیچڑ نالی میں جمع ہو چکا ہے۔ پانی کا راستہ بند تھا اور گندا پانی اب گھر کے اندر آنے لگا تھا۔ میرا دل متلایا، شوہر بھی گھر نہیں تھا۔ میں نے خود ہی ہمت کی، اپنی بڑی سی چادر لپیٹ کر باہر نکلی اور نالی صاف کرنے لگی۔ میرے شوہر مزدوری کرتے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کام سے تھکے ہارے واپس آ کر گندگی اور بدبو سے الجھتے رہیں۔ اسے آپ میری بدقسمتی کہیے کہ میں ابھی نالی سے شاپر نکال ہی رہی تھی کہ اچانک میری چچی وہاں آ گئی۔ ان کا پچھلی گلی میں شاندار گھر تھا۔ جب سے بیٹے باہر تھے ان کے ٹور ہی بدل گئے تھے۔ وہ اب تو کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ دبئی کے ریال نے ان کی آنکھوں میں ایسی چمک بھر دی تھی کہ انہیں اپنے سامنے غریب غربا انسان دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ وہ بھی اس محلے میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار کر بیٹھی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ دے تاکہ وہ کسی کا نقصان نہ کرے۔ مگر چچی خود غریبی کی زندگی دیکھنے کے بعد اب اگر تھوڑے اچھے حالوں میں آ گئی تھی تو انہوں نے اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ محلے کی کئی عورتوں نے مجھے ان کے رویے کی شکایت کی۔ میں بھلا ان سے کیا ہی کہتی؟ میں تو خود ان کی سرد مزاجی کا شکار تھی اور آتی جاتی مجھے میری غربت کے تانے دیتی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ دراصل کسی زمانے میں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا، لیکن امی نے حامی نہ بھری کیونکہ امی کی چاچی کی تیز مزاجی کی وجہ سے کبھی نہ بن سکی تھی۔ اس لیے امی دل سے ڈرتی تھی کہ اگر میں ان کے گھر کی بہو بن گئی تو میرا جینا دھوبڑ کر دیں گی۔ پھر جو ہی کمال کا رشتہ آیا تو امی نے قبول کر لیا کیونکہ امی اکثر بیمار رہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی میرا رشتہ ہو جائے۔ کمال اس وقت باہر کویت میں ہوتے تھے، اچھا کماتے تھے، لیکن جب کویت کے حالات خراب ہوئے تو وہ پاکستان آ گئے، مگر پھر کوشش کے باوجود باہر نہ جا سکے۔ جو جمع پونجی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور بالآخر انہیں باہر نکل کر مزدوری کرنی پڑ گئی۔ اوپر سے میرے بخت کے چکر ایسے تھے کہ مجھے گھر بھی چاچی کے گھر کی اگلی گلی میں ملا۔ بس پھر کیا تھا، چچی آتے جاتے مجھے یہ ضرور جتاتی کہ تمہاری ماں نے بڑا ہی غلط فیصلہ کیا، وہ تو مر گئی، اب تم بھگت رہی ہو۔ ان کی کڑوی کسیلی باتوں میں صرف اور صرف میں اس وجہ سے برداشت کر لیتی کہ وہ بڑی ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو ان کی باتوں سے کئی دن تک میرا دل جذبا۔ اس دن بھی ان کی آواز سن کر میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے مارے بندے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ ہائے اللہ، تم نے پچھلے ہفتے بھی یہی کپڑے پہن رکھے تھے اور آج بھی یہی پہنے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز، کچھ کہانیاں تو ہمیں بھول جاتی ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں اس کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن کچھ کہانیاں ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ آج کی کہانی کون سی فہرست میں ہوگی، آپ اسے سن کر بھول جائیں گے یا ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ ویڈیو کے آخر میں پتہ چلے گا۔ اور پھر آئیں آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے جلدی سے جاننا ہے کہ آج کی کہانی میں ایسا کیا ہے۔ ہم تو توبہ، دوسرے دن کپڑے نہ بدلے تو چین نہیں آتا۔ وہ چچی اس دفعہ کپڑے نہیں بنائے نا، بس پچھلے سیزن کے 2-3 جوڑے ہی ہیں جو بدل کر پہن لیتی ہوں۔ میں نے جھجک کر کہا تو ان کی آنکھوں میں عجب تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا سنو، تم آج اپنے بھائی کے گھر نہیں جا رہی کیا؟ میں نے فوراً جھاڑو روک کر ان کی طرف گھبرا کر دیکھا۔ کیوں، خیریت تو ہے چاچی؟ وہ حیرت سے بولی، اے لو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارے بھائی نے تو بہت بڑی دعوت رکھی ہے، تمہیں نہیں بلایا کیا؟
مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ مجھے دعوت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ کم ہوا کہ بھائی نے مجھے نہیں بلایا، لیکن یہ سوچ کر زیادہ شرمندگی ہوئی کہ مجھے چاچی کو اس دعوت کا علم تھا اور مجھے نہیں۔ میں نے فوراً بات بنانے کی کوشش کی۔ او ہاں چاچی، وہ تو مجھے پتا ہے۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں منہ کھول کر بلا وجہ ہنس پڑی۔ چچی نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میں ان کی نظروں سے گھبرا گئی اور فوراً جھاڑو ایک طرف رکھ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ چاچی بھی میرے پیچھے پیچھے چلی گئی اور ایک دم طنزیہ انداز میں بولی، ہائے ہائے، تم تو اتنی باولی ہو گئی ہو کہ میرے اندر آنے کا بھی نہیں کہا مجھے۔ میں بوکھلا گئی۔ وہ چاچی، ناراض نہ ہونا، اصل میں بھائی کے گھر بھی جانا ہے نا، بس جلدی جلدی گھر کا کام ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، دھیان نہیں گیا۔ آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے رہنے دو، تم چائے بناؤ گی؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، تمہاری چائے کم اور گاڑھا زیادہ ہوتا ہے، دودھ تو تم ڈالتی نہیں ہے۔ وہ میرے منہ پر کھڑے کھڑے میری غربت کا مذاق اڑا رہی تھی اور میں بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ چچی تو میرا دل زخمی کر کے نکل گئی، مگر ان کے الفاظ میرے دل میں چبھتے رہے۔ میں اپنا دل سنبھالے اپنے کمرے والے کوارٹر میں موجود چارپائیوں پر جا کر بیٹھ گئی، جو میرے کمرے کا واحد فرنیچر تھا، کیونکہ جہیز کا ایک ایک سامان میں نے اپنے مشکل وقت میں بیچ ڈالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے حواس بحال ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میرے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا سوٹ نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر کس طرح جاتی؟ اس دوران میرا شوہر گھر آ گیا۔ وہ ایک دہاڑی دار مزدور تھا اور دن کا کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا۔ مجھے پریشان بیٹھا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، آج کھانا نہیں بنایا؟ میں نے فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا، ابھی بنا دیتی ہوں۔ مگر انہوں نے اچانک میرا بازو پکڑ لیا اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، تم کبھی اتنی غیر ذمہ دار نہیں تھی، آج ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ کیا محلے میں کوئی خاتون آئی تھی؟ میں نے گہری سانس لی۔ چچی آئی تھی۔ وہ فوراً بولے، خیریت؟ تمہاری چاچی کو تو میں ایک کمرے کا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، اسے تو ہمارے گھر سے نالیوں سے ہی بدبو آتی ہے، وہ یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے آہستہ سے کہا، وہ بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ مجھے بھائی کا دعوت نامہ ملا ہے یا نہیں۔ وہ حیران ہو گئے، کیا مطلب؟ بھائی نے اپنی پروموشن کے سلسلے میں گھر میں دعوت رکھی ہے اور پورے خاندان کو بلایا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پوچھے، تو کیا تمہیں بھی بلایا ہے؟ میں نے نظریں چرا لی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میرے بھائی نے مجھے نہیں بلایا تو میں ان کی نظروں میں کتنی چھوٹی ہو جاؤں گی۔ میں اکثر لڑکیوں کو سسرال اور شوہر کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں بھائی نے کہا تو ہے۔ میرے شوہر نے فوراً پوچھا، کیا وہ خود آیا تھا؟ میں نے نظریں چرا لی، پھر جھوٹ بول دیا، ہاں خود ہی آیا تھا۔ صرف تمہیں کہا؟ نہیں نہیں، انہوں نے آپ کا بھی کہا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ تو جا سکتے نہیں نا۔ اور فوراً بولے، کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے جلدی سے بہانہ بنایا، آپ کو دوبارہ کام پر جانا ہے، دن کا فنکشن ہے، رات کو ہوتا تو آپ بھی چلے جاتے۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے سر ہلایا، ہاں کہتی تو ٹھیک ہو، تمہارا بھائی بھی پوری چیز ہے، اتوار والے دن بھی تو فنکشن رکھ لیتا نا، اس دن مجھے بھی چھٹی ہوتی، میں بھی چلا جاتا، لیکن کیا کریں، اگر داماد قریب ہو تو سسرال والے کہاں اسے سر پر بٹھاتے ہیں۔ ابھی میری جیب میں 1,00,000-2,00,000 روپے ہوتے نا، تمہارا بھائی مجھے اپنی گاڑی میں لے کر جاتا۔ میں نے فوراً کہا، آپ ایسی باتیں کوئی نہ کریں، آپ بلا وجہ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ مگر ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن میں آئے اور میرے ہاتھ تھے پیسے رکھتے ہوئے بولے، تم کھانا بنانے میں وقت ضائع نہ کرو، یہ کرایا ہے، ابھی کے ابھی چلی جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پیسے پکڑ لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا دکھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا بھائی مجھے اور میرے شوہر کی عزت سے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دیتا تو کیا ہو جاتا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور خاموشی سے تیاری کرنے لگی، یہاں تک کہ میری کہانی سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں کیسی بیوی ہوں۔
کہ اگر میرے بھائی نے مجھے سرے سے دعوت کا کہا ہی نہیں پھر میں وہاں کیوں جا رہی ہوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شوہر کو بھائی کے گھر کی دعوت کا کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل ہی جاتا، اور پھر وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے اپنے بھائی کے تانے دیتے، جسے سننے کی مجھ میں بالکل بھی تاب نہیں تھی۔ شوہر کے ساتھ ساتھ میری نندیں بھی مجھے بے بھاؤ کی سناتی، میرا مذاق اڑاتی۔ اس لیے ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے میں نے یہ فیصلہ کیا تاکہ میکے کا گھر کچھ تو بڑم رہ سکے۔ ویسے بھی جن لڑکیوں کو میکے سے نہیں پوچھا جاتا سسرال میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں راستے سے اپنی بھائی کی خوشی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ لے گئی۔ ڈبہ چھوٹا تھا مگر میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ یہ گھر کے خرچ کے پیسے تھے جن سے مٹھائی کا ڈبہ لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی وجہ سے پورا مہینہ مجھے گھر کے خرچ میں کئی جگہ دل مارنا پڑے گا، ہاتھ تنگ ہو جائے گا، مگر میں اس وقت کچھ نہیں میں نے سوچا۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی خوش ہو جائے، بس کہ اس کی بہن کوئی تحفہ لے آئی ہے۔ میں اس کی خوشی میں بھلا خالی ہاتھ جاتی بھی کیسے؟ جیسے ہی میں بھائی کے گھر میں داخل ہوئی مجھے ایک الگ ہی دنیا نظر آئی۔ گھر میں ہر طرف رونق تھی۔ بھابھی کی ماں اور بہنیں پہلے سے موجود تھی۔ انہیں بڑی عزت سے صوفہ پر بٹھایا گیا تھا۔ چائے کے ساتھ مہنگی مہنگی مٹھائیاں رکھی گئی تھی۔ کچن میں بریانیوں کی دیگی کی خوشبو آ رہی تھی۔ گھر میں خاندان کے کئی لوگ موجود تھے۔ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ بھابھی تیزی سے میرے پاس آئی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ غصہ آ گیا۔ وہ تلخی سے بولی، کومل، تمہیں کس نے کہا کہ تم یہاں آؤ؟ ہمارے بھائی نے بلایا ہے کیا؟ ان کی بات میرے دل کو بہت بری لگی۔ بھلا بھائی کے گھر سے بلاوا آئے تو بہنیں تب جاتی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی۔ بس وقت نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی کی پرموشن کا پتہ چلا بھابھی، بس رہا نہ گیا تو چلی آئی۔ وہ ترک کر بولی، ہم نے جن جن کو دعوت دی ہے نا وہی آئے ہیں، بن بلائے یہاں کوئی نہیں آیا سوائے تمہارے۔ کاٹ واضح تھی مگر میں گہری مسکراہٹ لے کر رہ گئی۔ البتہ دل بے حد رنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کا درد محسوس مسکراہٹ میں چھپایا اور مٹھائی کا ڈبہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ بھائی کی مبارکی لائی ہوں میں۔ بھابھی نے ڈبہ لینے کے بجائے میرے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ خدا کے لیے یہ کسی اور کے سامنے مت نکالنا، لوگ مجھ پر ہنسیں گے کہ کیسے تھرڈ کلاس مٹھائی تمہاری سسرال سے آئی ہے، تمہاری نند دے کر آئی ہے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں لرز کر رہ گئی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کو روک سکتا تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا مگر سلام دعا کرنے کے بجائے میرے قریب بھی نہیں آئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بیٹھوں یا واپس چلی جاؤں۔ اچانک بھابھی نے میرے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ لی۔ چلو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں، تھوڑا گھر کی صفائی کر دو۔ مہمانوں والے گھر کا فرش اچھی طرح سے صاف کرو۔ اگر کھانا کھانا ہے تو نوکروں کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی کے ماں اور بہنیں میرے چہرے کی طرف دیکھ کے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ مجھے لگا جسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائی نے سب کچھ سن لیا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا اور مہمانوں والے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں خاندان کے کئی افراد موجود تھے۔ میں نے جلدی جلدی صفائی شروع کی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر مزید رشتہ دار آ گئے تو وہ مجھے اپنے بھائی کے گھر نوکرانیوں کی طرح جھاڑو لگاتے دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ سب سے زیادہ مجھے چچی کی فکر تھی۔ میں نے جلدی سے صفائی ختم کی۔ کچھ دیر بعد کھانا شروع ہوا۔ میں خاموشی سے بیٹھنے لگی تو بھابھی نے مجھے روک دیا۔ تم مہمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گی، میں تمہیں الگ سے کھانا دے دوں گی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میرے کپڑوں کو دیکھ کر بولی، تمہارے کپڑے بھی اچھے نہیں اور شکل بھی کافی مڑیل لگ رہی ہے۔ میری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ میں کس نٹ پونجے خاندان سے بیاہ کرائی ہوں۔ تم وہاں سائڈ پر زمین پر جا کر بیٹھو، وہیں تمہیں کھانا دے دوں گی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ پھر بھی خاموش تھا۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کے گھر بیٹھ کر بیکاروں کی طرح کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میں بھوکی ہی وہاں سے نکل آئی۔ گھر سے باہر آتے مجھے لگا جیسے میں نے سکون کی سانس لی ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کے گھر سے بھوکی نکلی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔
घर आकर मैं बहुत रोई। मैंने सोचा, क्या मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे भाई ने मुझे इज्जत देना छोड़ दी? पूरी रात मुझे नींद ना आई। मैं करवट पर करवट बदलती रही, लेकिन मैंने अपने भाई और भाभी को बददुआ नहीं दी। मैं सिर्फ आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, मुझे गरीब को इज्जत अता कर, बेशक तू इंसाफ करने वाला है। रात आंखों में धीरे धीरे कट रही थी, मगर हकीकत ये थी कि मेरा दिल वहीं कहीं अटका हुआ था। मैं बार बार अपने आप से एक ही सवाल कर रही थी, कि आखिर मैंने क्या किया था? क्या मैंने अपने भाई से कुछ मांगा था? क्या मैं उसके घर दौलत लेने गई थी? क्या मैंने उससे कोई कीमती तोहफा मांगा था? मैं तो सिर्फ उसकी खुशी में शरीक होने गई थी। मैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा लेकर गई थी। हाँ, वो मिठाई का डिब्बा नहीं था। शायद मेरी मिठाई बागबे की नजर में बहुत मामूली थी, मगर उसमें मेरी मोहब्बत शामिल थी। उसमें मेरे भाई के लिए खुशी थी, और सबसे बढ़कर उसमें एक बहन का मान था। लेकिन मेरे भाई ने एक मर्तबा भी अपनी बीवी को नहीं टोका। उसे डांट कर कह सकता था कि ये मेरी बहन है, इसे सोफे पर बाकी मेहमानों की तरह इज्जत के साथ बिठाओ। मगर उसने ऐसा ना किया, और उसकी इसी खामोशी ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। मैं छत को घूर रही थी। मेरा शौहर भी मेरी हालत देखकर परेशान था। वो कई मर्तबा मुझसे पूछ चुका था, कोमल, मुझे सच बताओ, वहां क्या हुआ था? मैं हर बार यही कह देती कि कुछ नहीं हुआ। ये कहकर मैं रोने लगी। मेरे अंदर का दुख इतना बढ़ गया कि मैं खुद को मजीद रोक ना सकी। मैं रोते हुए से सब कुछ बता दिया। मेरे भाई के घर मुझे किस तरह से बिन बुलाए आने का ताना दिया गया, मेरी मिठाई को सबके सामने हकीर कहा गया, और मेरे भाई ने अपनी बीवी को रोका तक नहीं। मुझे नौकरों की तरह झाड़ू पकड़ाकर मेहमानों के कमरे की सफाई करवाई गई। और अब तो आप भी मुझे ताने देंगे ना, है ना? नंदो को पता चला तो? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे शौहर काफी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, कोमल, तुम्हें मेरे सामने अपने मेके की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शायद मेरे रवैये से तुम इस नहज तक आ गई। हालांकि कसूरवार तो मैं हूँ, तुम्हें अच्छी जिंदगी का सुख न दे सका। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम जानती हो ना। मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि मैं शायद वाकई उनके बारे में बहुत गलत सोचती रही। उनके शिकस्ता लहजे में मैंने एकदम से उनका हाथ थाम लिया और आहिस्ता से कहा, मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनती हैं, और एक दिन आएगा कि हम इस मुश्किल मरहले से निकल जाएंगे। बिल्कुल, हम जरूर इस मरहले से निकलेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन एक बात याद रखना, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें फिर से आंसू से भर गई। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। सब क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। 2 दिन सोचेंगे और फिर भूल जाएंगे। लोगों की इतनी परवाह मत किया करो। मैंने उन्हें भीगी पलकों से देखा तो मोहब्बत बाश नजरों से मुझे तक रहे थे। हया की डाली मेरे गालों पर फैल गई और मैंने निगाह चुरा ली, और फिर जिंदगी अपने रफ्तार से चलती रही। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। मैंने दिल करा कर सोच लिया था कि अब कभी भी अपने भाई के घर नहीं जाऊंगी। अपनी इज्जत से आगे तो कुछ भी नहीं ना। आजकल शायद यही वतीरा है कि दौलत और ओहदा मिलने के बाद इंसान अपने रिश्तों को भूल जाता है। मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे अपने भाई से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि चंद ही हफ्तों में जिंदगी मेरे सामने एक ऐसा मंजर पेश करने वाली है जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। मेरे भाई की प्रमोशन को भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक दिन मुझे खबर मिली कि उसकी जॉब में बहुत बड़ा मसला हो गया है। जिस मल्टीनेशनल कंपनी में उसे हाल ही में बड़ा ओहदा मिला था, वहां माली मामलात की तहकीकात शुरू हो गई है। कुछ अहम फैसलों पे बड़ी ही बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। मेरा भाई बराह रास्त चोरी या फ्रॉड में शामिल नहीं था, लेकिन उससे कुछ ऐसे फैसले जरूर हुए थे जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया। उसने कुछ लोगों पर अंधा एतमाद किया था और सारा इल्जाम भाई पर डालकर खुद बरी जमा हो गया था। शुरू में मेरा भाई बहुत पुरएतमाद था। उसे यकीन था कि अपने ताल्लुकात और ओहदे की वजह से इस मुश्किल से निकल जाएगा। वो उन लोगों के पास गया जिन्हें वो कभी अपने घर दावतों पे बुलाता था, जिनके स्टेटस की वजह से वो इन्हें इज्जत देता था।
مگر اب حالات کے بدلے، سب چہرے بدل گئے۔ اب کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ جن لوگوں کو اپنا دوست سمجھتا تھا وہ فون اٹھانا چھوڑ گئے، جن لوگوں کو وہ طاقتور سمجھتا تھا وہ خود اس سے دور ہو گئے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بھائی کمپنی کے دفتر پہنچا۔ وہ جیسے ہی مرکزی ہال داخل ہوا، اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں کمپنی کے چیئر پرسن کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرا بھائی وہیں رک گیا۔ اسے شاید مجھے پہچاننے میں چند لمحے لیے، کیونکہ اس کے لیے میں ہمیشہ وہی کومل تھی جو ایک پرانے محلے کی بوسیدہ ایک کمرے والے کوارٹر میں رہتی تھی۔ وہ کومل جس کے لباس کی وجہ سے وہ اور اس کی بیوی اپنے معزز مہمانوں کے سامنے اسے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے تھے، جسے سب کے سامنے اس کی بیوی نے جھاڑو پکڑا دیا تھا۔ لیکن اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیئر پرسن کے ساتھ مجھے کھڑا دیکھ میرا بھائی بت بن کر رہ گیا۔ اللہ کی شان کو میری نظر میں اپنے بھائی پر پڑ گئی اور ہم دونوں کی نظریں ملی۔ اس کی نظروں میں حیرت اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ کومل، اس نے میرا نام سرگوشی میں لیا۔ اس کی آواز میں بے پناہ دباؤ تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے مختصر جواب دیا، کام کر رہی ہوں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اتنے بڑے عہدے کی چیئر پرسن کے ساتھ کیسے کھڑی ہوں۔ وہ ہونکوں کی طرح بس میری طرف دیکھتے ہی چلے جا رہا تھا، مگر جانے کیوں میرا دل اس سے بات کرنے کا بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس ایک ہی دل کر رہا تھا کہ کسی طرح میری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ پہنچتا، میں اسے مکمل اگنور کر کے ایکسکیوز می کہتے وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل میں ابھی تک اس دن کی تازہ ذلت موجود تھی۔ مجھے یاد تھا کس طرح اس کے گھر میں مجھے دھتکارا گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی خاموشی اچھی سے یاد تھی۔ وہ چاہتا تو مجھے بچا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اور یہ بات زخم بن کر میرے دل کا نسور بن گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں برسوں سے اپنے گھر کے مالی حالات بدلنے کے لیے بہت کوشش کے ساتھ محنت کر رہی تھی۔ میں نے اپنی غربت کو اپنی قسمت کا لکھا قبول نہیں کیا۔ میں نے شادی کے دوسرے ماہ ہی اپنے شوہر کی اجازت سے ایک سماجی ادارے کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور یہ بات نہ تو میں نے اپنے میکے میں کی اور نہ ہی خاندان میں کسی کو بتائی۔ میں ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا تھا۔ میرے پاس دولت نہیں تھی، مگر میرے پاس قابلیت تھی۔ میری دیانت اور محنت دیکھ کر کمپنی کے چیئر پرسن نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ وہ انسان شناس نکلی۔ وہ پہلے دن ہی میری محنت اور دیانت کی معترف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میں کمپنی کے اہم معاملات سے وابستہ ہو گئی، اور پھر مجھے کمپنی کا خصوصی مشیر مقرر کر دیا گیا۔ میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ میں اس کمپنی میں ایک اہم عہدے دار کی بہن ہوں۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کے عہدے یا تعلق کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہمیشہ میرا نقاب میں ہوتی تھی، اس لیے بھائی نے مجھے کبھی بھی نہیں پہچانا، اور آج بھی مجھے نہ پہچان سکتا۔ لیکن بس اچانک ہی میرا نقاب اترا، اس کی نظر پڑ گئی، لیکن پھر اس کی حیرت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لیکن اب حالات ایسے تھے کہ میرے بھائی کا معاملہ اس کمپنی کے سامنے موجود تھا۔ وہ اور میں بھی اس معاملے کی تحقیقات کا حصہ تھی۔ میرے بھائی نے دفتر میں کئی مرتبہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں ہر بار خاموشی سے وہاں سے گزر جاتی۔ میں بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی، مگر میں اس کا چہرہ ابھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ نفرت نہیں تھی، اس کی وجہ وہ زخم تھے جو بھی بھرے نہیں تھے۔ اس کی تحقیقات چل رہی تھی کہ اسی دوران کمپنی کی طرف سے مجھے ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں خوبصورت فلیٹ دے دیا گیا۔ یہ میرے لیے خواب جیسا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک چھوٹی سے کمرے میں گزارا تھا۔ بارش ہوتی تو چھت دبکتی تھی، گرمی میں پورا کمرہ بھٹی بن جاتا تھا، سردیوں میں دیواروں سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی تھی، گھر کے باہر نالیوں کی بدبو رہتی تھی، کبھی پانی نہیں آتا تھا، کبھی گیس نہیں آتی تھی۔ لیکن اب میرے سامنے ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور آرام دہ گھر تھا۔ وہاں جانے کے لیے میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے شوہر ایک طرف کھڑے حیرت سے سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، کومل، کیا ہم واقعی یہاں سے جا رہے ہیں؟ میں مسکرا کر بولی، ہاں، ہم واقعی جا رہے ہیں۔ تو خوشی سے مجھے گول گول گھمانے لگے۔ ہم دونوں ہنسنے لگے، مگر پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم ایک ساتھ بڑے عرصے کے بعد کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، اور اس بات پر میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اب ہمارے دن بھی
پھر گئے۔ ساری پیکنگ ہماری ہو چکی تھی، لیکن ہم دونوں شدید تھک چکے تھے۔ حالانکہ سامان ہمارے گھر کا زیادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی تھوڑا تھوڑا کرتے کافی زیادہ جمع ہو گیا تھا۔ تھکن سے ہم دونوں کا برا حال تھا، تو میں نے سوچا کہ روانگی سے پہلے ایک ایک کپ چائے کیوں نہ بنا لی جائے۔ میں بھی کچن کے دروازے تک پہنچی کہ اچانک زور زور سے داخلی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں سوچنے لگی، جبکہ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میرے شوہر پرجوش انداز میں باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک دم سے مجھے ہانک لگائی، ارے کومل، دیکھو تو کون آیا ہے، تمہارے بھائی باوج آئے ہیں۔ میرے ہاتھ رک گئے، میرے بدن سے جیسے جان نکل گئی۔ میں فوراً کچن کے دروازے پہ آن کھڑی ہوئی۔ داخلی دروازے پورے کا پورا کھلا تھا، جس کے عین سامنے میرے بھائی کی لش بش کرتی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی جس میں کبھی میرے بٹھانے کے مجھے قابل نہیں انہوں نے سمجھا تھا، آج وہی گاڑی میرے کچے کوارٹر کے باہر کھڑی تھی، اور تو اور میرے بھائی کے ساتھ میری بھابھی بھی تھی۔ میں جو ہی 2 قدم کچن سے نکل کر باہر آئی تو بھابھی مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ اگلے لمحے وہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ بھابھی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھیں۔ میرے لیے ایک مغرور عورت کا یہ روپ انتہائی عجیب سا تھا، بلکہ سچ پوچھے تو مجھے ان کا یہ بہروپ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، کمل، ہمیں معاف کر دو، اپنے بھائی کی نوکری بچا لو، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جو مجھے بڑی پر امید نظروں اور بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جس نے اپنی بیوی کی بات سننے کے باوجود کبھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج مجھے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اسے اتنی شرمندگی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے اسے اپنی بیوی کو آگے کر دیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں چاہ کر بھی ان جیسا رویہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ میں نے بھابھی کے کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا، مگر وہ شرمندگی کے باعث اپنا سر میرے سامنے نہ اٹھا سکی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں اپنی بے عزتی کا بدلہ تمہاری بے عزتی کر کے نہیں لوں گی، نہ ہی تمہیں شرمندہ کروں گی۔ آرام سے یہاں چارپائی پہ بیٹھو۔ میری عزت افزائی پر بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میرا بھائی شرمندگی سے بولا، کومل، میں ایسا نہیں ہوں، یہ سب تمہاری بھابھی کی وجہ سے ہوا، اس نے مجھے تم سے دور کر دیا تھا۔ میں تلخی سے مسکرائی، بھابھی، بھائی، یہ باتیں اب کس کام کی؟ چھوڑیں ان باتوں کو، اب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کی یہ غریب بہن آپ کے کس کام آ سکتی ہے؟ تو ایک دم سے ان کے دل کی بات ان کی زبان پہ آ گئی، تم جانتی ہو، میرے اوپر کمپنی میں غبن کا الزام لگا ہے، تم کسی طرح سے میرے اس معاملے میں جان چھڑوا دو۔ چیئرپرسن کے ساتھ تمہارے اچھے تعلقات ہیں، میرے اس کے مفاد کا اچھے سے مجھے اندازہ تھا۔ میں نے تسلی دی اور کہا کہ میرے بس میں کچھ ہوا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئے اور میں اپنی خود غرض بھائی اور باوج کو دیکھتی چلی گئی، جو میرے گھر آئے بھی تو اپنی غرض کے لیے۔ باقیوں نے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ خیر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ وہ چور نہیں تھا، اس نے کمپنی سے کوئی رقم نہیں چرائی تھی، لیکن اس سے غلطیاں ضرور ہوئی تھی۔ اس نے کچھ لوگوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا، جس کی سزا وہ بھگت رہا تھا۔ آخرکار کمپنی نے فیصلہ کیا کہ اسے جیل بھیجا جائے گا۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا، مجھے یہ سب برداشت نہ ہو سکا۔ میں فوراً چیئرپرسن سے ملی، لیکن بات کرنے سے پہلے ہی میں ان کے سامنے بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر میرے قریب آئے اور مجھے گلے لگا لیا، پانی پلا کر پوچھا، کیا بات ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا؟ مجھے پہلی بار اس طرح روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ اس کمپنی میں جسے آپ سزا دینا چاہتی ہو میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران سی میرا منہ دیکھنے لگی، تو میں نے انہیں بتایا کہ اسے جیل نہ بھیجے، وہ کوئی عادی مجرم نہیں ہے، اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دے، اور آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ میری بات سن کر چیئرپرسن سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کافی دیر میری طرف دیکھتی رہی اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر یہ کیس واپس لیتی ہوں، مگر اسے میں کمپنی میں نہیں رکھوں گی۔ تو میں پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، آپ اسے اس کمپنی سے نہ نکالیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ چیئرپرسن بہت نیک دل خاتون تھی، میری بات غور سے سن کر بولی، ٹھیک ہے،
یہ فیصلہ بھی میں تمہاری خاطر بدل رہی ہوں، حالانکہ اس کمپنی کا قانون نہیں ہے، لیکن اب یہاں تمہیں ہی ہماری ایک بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ وہ اسے اس عہدے سے بحال نہیں کر سکتی، نہ اسے وہ تنخواہ دے سکتی۔ آخر کمپنی کے بھی کچھ اصول ہیں، اگر میں اس پہ انحراف کروں گی تو پھر مجھ سے سوال ہوں گے۔ تو میں نے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ چنانچہ بھائی کو اس کے عہدے سے ہٹا کر دوبارہ کلرک کی پوزیشن پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کی تنخواہ بہت کم ہو گئی، اس کا عہدہ ختم ہو گیا۔ وہ افسردہ تھا، مگر کم از کم اس کی نوکری بچ گئی تھی۔ کچھ دن بعد وہ اور بابی دوبارہ میرے پاس آئے، میرے نئے فلیٹ میں، جہاں ہر چیز فرنش تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی آنکھیں چکا چند ہو گئی۔ اس بار اس کے ساتھ نہ ان کی گاڑی تھی، نہ عہدے کا غرور۔ وہ اور بھابھی خاموشی سے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے انہیں عزت سے اپنے گھر بٹھایا، ان کے لیے بہترین چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی کہ ایک دم سے بھائی روندی ہوئی آواز میں بولا، کومل، میں نے دولت اور عہدے کے نشے میں رشتوں کی عزت بھلا دی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا، بھائی، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی انسان کی عزت اس کی جیب کے بھرے ہوئے یا خالی ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ یہ دولت، عیش و عشرت یہیں رہ جاتی ہے، لیکن رویہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ جیسے پیسے کی فروانی بھی کبھی بھی بھلا نہ سکتی ہے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اصل شرمندگی میری بھابھی کے دل میں تھی۔ وہ خاموشی سے رونے لگی۔ میں نے انہیں بھی دل سے ہی معاف کر دیا تھا، مگر شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکی، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ جس بہن کو انہوں نے کبھی اپنے گھر کے قابل نہیں سمجھا تھا، وہی بہن ان کی مشکل وقت میں ان کے کام آئی تھی۔ اور میں آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ بہنیں ولی تو نہیں ہوتی، مگر ولی سے کم بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بھائی کے گھر پیسے لینے نہیں آتی، صرف محبت لینے آتی ہے۔ اسی لیے اگر کبھی کوئی بہن غریب ہو، سادہ کپڑے پہنتی ہو، چھوٹے گھروں میں رہتی ہو، یا اس کے پاس دینے کے لیے مہنگا تحفہ نہ ہو، اسے حقیر مت سمجھے۔ یاد رکھنا چاہیے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ کسی غریب رشتہ دار کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی جیب دیکھ کر عزت دے رہے ہیں، تو کل ممکن ہے کہ آپ کو اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر مدد مانگنی پڑ جائے، اور اس دن آپ کو سمجھ آئے کہ انسان کی اصل دولت اس کا بینک بیلنس نہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو صرف اس لیے ذلیل مت کرو کہ آج وہ آپ سے کمزور ہے، کیونکہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بڑے بڑے شاہ سوار منہ کے بل اپنے غرور کی وجہ سے گرتے ہیں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اب آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے، کیا یہ ایسی کہانی تھی جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، یا آپ چند دن کے بعد اسے بھولنے والے ہیں؟ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اس کہانی کے بارے میں بتائیے گا، اور ہماری محنت کو بھی ضرور سراہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ضرور 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 کامنٹس باکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی۔ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔